الله الذي جعل معجزات هذه الأمة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں، کتابیں اور بھی اتری ہیں لیکن میرے رب کے قرآن میں یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ سامعین محترم، جو موضوع آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں اسے صاحبان مکتب نے اعجاز-ال-قرآن کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین محترم، پتہ ہے کمال کیا ہے؟ جب ساری دنیا نفرت و قدورت کی حشر سامانیاں اکٹھیاں کر کے آپ کو جلتی آگ میں پھینک دے اور آپ قلنا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم کا مزہ اٹھا کر باہر آ جائیں، جب پورے اس عالم بسیط پر جادو اور سحر انگیزی کا بول بالا ہو، وقت کے عفریت و سامری اپنی تم تراقی میں پھولے نہ سماتے ہوں، تو آپ ایک لاٹھی سے ان سب کے منہوں پر چپ کی ٹپ لگا دیں۔ جی ہاں سامعین، جب ایک شخص اپنی فریب وقتی جز وقتی خدائی کو بچانے کے لیے ساری دنیا کے در پہ ہو، آپ کہیں بادیہ سے اٹھ کر سمندر میں بہہ کر حکمران کی گود میں پل کر اسی کے محل میں اسی کی عدالت میں نعرہ خدائے وحدانیت کا چرچا کریں۔ جی ہاں سامعین، جب ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور آپ عدم سے وجود میں آ کر قوم کے مسیح بن جائیں، ہاں کمال یہ ہے کہ جب پورے عرب کو اپنے شعر و نثر اور اپنے ادبی ورثے کی فصاحت و بلاغت، حلاوت و تلاوت، تراوت و نفاست، عمدگی و پاکیزگی، نظم و نسق اور ترتیب و تحسین پر مان و دان تھا، عین اسی عالم میں عرب کا ایک امی اٹھے اور وقت کے تمام تر خطیبوں، تمام تر ادیبوں اور لغویوں کے سامنے ایسا کلام پیش کرے جو ان کی ناک میں دم کر کے رکھ دے۔ ہاں بات چل نکلی ہے اعجاز-ال-قرآن کی۔ حضرات، پہلے نبیوں کو مختلف اقسام کے حصی معجزات سے سرفراز کیا گیا۔ کسی کے لیے لاٹھی سانپ بن رہا ہے تو کسی کے لیے آگ گلزار، کسی کے لیے سمندر اپنا سینہ کھول رہا ہے تو کسی کے لیے ہوائیں اپنی سخریت کی لگامیں اس کے ہاتھوں میں دے رہی ہیں۔ میں کہوں گا یہ سارے معجزات ایک سائڈ پر اور پیغمبر دو جہاں کا معجزہ یہ قرآن ایک سائڈ پر۔ جی ہاں سامعین، حصی معجزات کا طلب کرنا ان ملتوں کی غباوت و بلاوت، حماقت و جہالت، بدذوقی اور سطحی تخیل سازی کا شاخسانہ تھا، جبکہ امت محمدیہ کو عقلی معجزہ سے سرفراز کرنا اس امت کا دوسری امتوں کے مقابلے میں فضل اور کمال تھا۔ جی ہاں سامعین، سارے نبیوں کے سارے معجزات وقت ڈلنے کے ساتھ تاریخی و مذہبی کتابوں کی کالک کا حصہ بنتے رہے، لیکن قرآن کا اعجاز آج سے 1400 سال پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور قیامت کی دیواروں تک موجود رہے گا۔ حضرات، فصاحت و بلاغت کے شعری دیوانوں اور ہزاروں قصیدوں اور ادبی نثر پاروں اپنی نوک دبا کی زینت بنانے والوں نے ایسا کلام سنا ہی تھا کہ وہ ایسا کلام پیدا کر لیتے۔ قرآن صدائیں لگاتا رہا اور زبان حال سے کلام نے خدائے ربانی کی صورت میں اس حقیقی خالق کی طرف رجوع کی دعوت دیتا رہا۔ کبھی قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن کی صورت میں، کبھی قل فاتوا بسورۃ کی صورت میں، مگر بائے ندامت ان سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ کہنے والوں نے جادو تو کہا، کہنے والوں نے کاہن کا کلام تو کہا، ہاں وہ ایک امی کی زبان سے فصاحت و بلاغت، معنویت اور جاذبیت سے لچڑی ستھری پاک صاف کلام جو سن رہے تھے، اس لیے کہنے والوں نے انما یعلمہ بشر بھی کہا، کہنے والوں نے نہادا الا افکن افترا بھی کہا۔ مگر سامن، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ابو جہل کیا، ولید بن مغیرہ کیا، عتبہ بن ربیعہ کیا، ارے کہاں کی بات کرتے ہو، نضر بن حارث کیا، سب اس حقیقت کے معترف تھے، اس بات کا اقرار کرتے تھے اور قسم اٹھا کر کہتے تھے۔ ایک کہتا فواللہ ما ہوا بشیر ولا بسیر ولا بہدی من الجنون، ایک کہتا واللہ ما سمعت مثلہ قط، لیکن افسوس کے خاندانی تعصب ان کی تباہی کا سامان کھینچ لایا۔ ارے نہیں جانتے تو آج کے 20 غیر ملکی دانشوروں کے اقوال پیش کروں جو اس قرآن کے اعجاز کے معترف ہیں۔ نمونے کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ مسٹر کونٹ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ عقل حیران ہے کہ آخر اس قسم کا کلام ایک ایسے شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہوا۔ ارے یہ تو انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے، ورنہ قرآن کے اعجاز کے معترفین غیر مسلم دانشوروں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اور جناب والا، یہ قرآن معجزہ کیوں کرنا ہو، آپ اس آفرین عالم کے تمام تر علوم اکٹھے کر لیجئے، وہ چاہے تہذیب اخلاق ہو، وہ چاہے روحانی ترقی ہو، وہ چاہے اصول حکومت و سیاست ہو، آپ تمام اس میں جمع پانے لگیں گے۔ پھر اس کتاب کی غلغلہ انداز، فصاحت و بلاغت علیحدہ ہے، جامع و مؤثر دلربا طرز بیان علیحدہ ہے، دریا کا سا تموج و روانی علیحدہ ہے، شہنشانہ شان و شوکت علیحدہ ہے۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کے سامنے عرب کے فصحاء و بلاغاء نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جی ہاں سامعین، عرب کے فصحاء و بلاغاء نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور سامعین، جب سے قرآن کے جمال جہاں آرائن غیب کی نقاب الٹی اور اولاد آدم کو خود سے روشناس کرایا، اس کا برابر یہی دعویٰ رہا کہ میں اس خدائے قدوس کا کلام ہوں۔ جس طرح اس کی بنائی ہوئی زمین، اس کے بنائے ہوئے سورج، اس کے بنائے ہوئے انسان جیسا کوئی انسان بنانے سے یہ دنیا عاجز رہے گی، اس طرح جیسا کلام بنانے سے بھی یہ دنیا عاجز رہے گی۔ لوگ مقابلے کریں گے، تیش انانیت میں کوئی ہلا، کوئی تدبیر، کوئی داؤ پیج اٹھا نہ رکھیں گے، مگر ایک دن آئے گا سب زمین میں پیوند ہو جائیں گے۔ آخر کونین کے تاجدار نے کہا تھا ما من الانبیاء الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن
عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وما علي إلا البلاغ المبين.